معزز سامعین اور عزیز ساتھیوں، آج آپ کے سامنے ایک اہم عنوان کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ عنوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان ہے، جو اس سے پہلے مستقل آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں۔ آج جس سلسلے میں بات کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے۔ آپ کی زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول کی مکمل اتباع ہی ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو اب ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے حالات زندگی سے مکمل طور پر واقف ہوں۔ آپ کے ہر حالت ہمیں پتہ ہو کہ آپ کس حالت میں کیسے رہتے تھے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو پڑھیں اور سنیں۔ یہی دو طریقے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کے۔ یا تو آپ کے سلسلے میں جو لکھا گیا ہے، جس زبان میں ہم پڑھ سکتے ہیں اس زبان میں پڑھیں، ہندی میں، اردو میں، انگریزی میں، ہر زبان میں، یا علاقائی جو زبانیں ہیں، اور بنگالی ہے، دوسری جو زبانیں ہیں، اور بھی زبانیں جو ہندوستان میں یا باہر بولی جاتی ہیں، ہر زبان میں چھوٹی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ لہذا اس وقت آپ کے سامنے اردو اور ہندی کی کچھ کتابیں سیرت پر، جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں، جن کو پڑھ کر ہم اللہ کے رسول کے حالات سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں، ان کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ آپ ایسی کتابوں کو جانیں، جن کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں آپ، جن کو پڑھ کے آپ اللہ کے رسول سے واقف ہو سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلی کتاب جس کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا وہ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رحمت عالم ہے۔ یہ مختصر اور جامع کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات مختصر طور پر آ گئے ہیں۔ یہ کتاب ہندی میں بھی موجود ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، لہذا جو حضرات ہندی پڑھ سکتے ہیں وہ بھی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، اور جو اردو داں ہیں بہت آسان اردو ہے، چونکہ بچوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے لکھی گئی کتاب ہے، جو لوگ زیادہ واقف نہیں اللہ کے رسول کی سیرت سے۔ اس کتاب کا مطالعہ انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے مفید ہوگا جن کی مصروف زندگی ہے، بہت زیادہ مفصل کتاب نہیں پڑھ سکتے، وہ اس مختصر کتاب کو پڑھنے کا کم سے کم معمول بنائیں کہ اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری کتاب اس سلسلے میں جو آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت رسول اکرم ہے۔ یہ کتاب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات زندگی کا پر محیط ہے، احاطہ کرتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو نہ بہت مختصر انداز میں نہ بہت مفصل انداز میں معتدل طریقے سے ذکر کرتی ہے۔ یہ ایک متوسط درجے کی کتاب ہے اور نہایت مفید ہے، اور بڑی جو ہے مفصل اور مدلل کتاب ہے۔ اللہ کے رسول کے حالات زندگی جو صحیح طور پر ثابت ہیں اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کا مطالعہ بھی انشاءاللہ مفید ہوگا۔ تیسری کتاب اس سلسلے میں حضرت مولانا سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رحمت للعالمین کی پہلی جلد ہے۔ اس کی 3 جلدیں ہیں، لیکن پہلی جلد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر مشتمل ہے، جس میں اللہ کے رسول کے حالات بڑے سادگی کے ساتھ اور بڑے محبت اور وارفتگی کے انداز میں ذکر کیے ہیں، جس کو پڑھ کر یقیناً دل بڑا متاثر ہوتا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں بات بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی محسن کتابوں میں شمار کیا ہے، لہذا اس کتاب کو پڑھنا بھی انشاءاللہ مفید ہوگا۔ چوتھی کتاب اس سلسلے میں جو آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سراج منیرہ رہبر انسانیت ہے۔ یہ کتاب بہت ہی آسان اردو میں اور سادہ اسلوب اور بڑی مفید کتاب ہے۔ اس کا ہندی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، لہذا جو حضرات ہندی پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا مفصل کتاب ہے، تھوڑا ضخیم کتاب ہے، لہذا جو لوگ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے مفصل طور پر واقف ہونا چاہتے ہیں وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اور یہ عوامی فائدے کو سامنے رکھ کے چونکہ لکھی گئی ہے، عام لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے، کہ عام جو طبقہ ہے جو بہت زیادہ علوم شریعہ سے واقف نہیں ہے اس کو اللہ کے رسول کے حالات پتہ چلیں، لہذا یہ کتاب سب کے لیے مفید ہے، چاہے وہ اہل علم ہوں چاہے غیر اہل علم ہوں، ہندی پڑھنے والے ہوں یا اردو پڑھنے والے ہوں، لہذا اس کتاب کا مطالعہ انشاءاللہ مفید ہوگا۔ 5ویں کتاب اس سلسلے میں
حضرت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرحیق المختوم۔ یہ کتاب اصلاً عربی میں ہے، بعد میں اس کا ترجمہ حضرت مولانا نے کیا ہے، خود ہی مصنف نے اس کا ترجمہ بھی اردو میں کیا ہے، لہذا تقریباً اردو بھی اصل کتاب کی طرح ہے، بالکل نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ترجمہ ہے۔ یہ کتاب بھی ضخیم کتاب ہے، مفصل ہے، لہذا جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ بڑی مدلل اور بڑی تحقیقی کتاب ہے، اور اس سلسلے میں یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ ایک مسابقے کے لیے لکھی گئی تھی، اور اس مسابقے میں اس کو فرسٹ انعام ملا تھا۔ اور ایک کتاب جو اس سے بھی زیادہ مفصل اور اس سے بھی زیادہ مدلل اور اس سے زیادہ اس میں اللہ کے رسول کے حالات زندگی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، وہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نبی رحمت ہے۔ یہ کتاب اصلاً عربی میں ہے، السیرۃ النبویہ کے نام سے اس کا ترجمہ ہے، جو مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ یہ کتاب بہت مفید ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی بیان کرنے پر صرف اکتفا نہیں کرتی، بلکہ ان کے پیچھے جو بہت سے مسالے اور مقاصد ہیں ان پہ بھی بعض اوقات بڑی تفصیلی روشنی ڈالتی ہے۔ اور اس کتاب کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو پوری دنیا میں فساد اور جو بگاڑ تھا اس کی جو منظر کشی کی ہے، اور حوالوں اور مدلل دلیلوں کے ساتھ، وہ اپنی آپ نظیر ہے جو بہت کم کسی کتاب میں ملتی ہے۔ اس سلسلے میں جو آخری کتاب آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جس کا ذکر بہت ضروری ہے، جو سیرت کے ذخیرے میں ایک نایاب اور علمی شاہکار ہے، وہ حضرت مولانا علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کے شاگرد رشید علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت النبی۔ یہ 7 جلدوں میں ہے اور نہایت مفصل و مدلل کتاب، ایسی کتاب جو سیرت کے ذخیرے میں نہ عربی میں نہ اردو میں کسی بھی زبان میں اس طرح کی کوئی کتاب ابھی تک نہیں لکھی گئی۔ اور اس کتاب کو پڑھنا گویا کہ آپ اسلام کے تمام جو ہے پہلوؤں سے واقف ہو جائیں گے، اور اسلام پر آپ کی گہری نظر ہو جائے گی، اور بہت سے اشکالات آپ کے رفع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کتاب مستشرقین کے اعتراضات کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ اس لیے اس سے بہت زیادہ فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو اس طرح کے اعتراضات ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک تفصیلی کتاب ہے، مفصل کتاب ہے، اور بہت ضخیم ہے، لہذا اس کو پڑھنے کے لیے وقت چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پڑھے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کو اول وہلے میں پڑھنا مفید نہیں ہوگا۔ پہلے جو کتابیں ذکر کی ہیں ان میں سے کچھ کتابیں پڑھ لے، اللہ کے رسول کے حالات زندگی پر کم سے کم نظر ہو اور اللہ کے رسول کے حالات زندگی سے واقفیت ہو، اس کے بعد اس کتاب کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ کتاب مفید ہوگی۔ اور بھی بہت سی کتابیں سیرت پر ہیں، میں نے کچھ کتابیں جو میں نے پڑھی ہیں جن سے میں خود میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور مجھے وہ پسند آئی ہیں، مجھے اس سے اللہ نے مجھے اس سے فائدہ پہنچایا ہے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اور بھی بہت سے کتابیں ہیں اردو میں، عربی میں، جو آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت سے معتبر مصنفین کی کتابیں ہیں، ان کا ذکر مقصود یہاں ایسا مقصود نہیں ہے، تمام کتابوں کا ذکر مقصود نہیں ہے، کچھ کتابیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جن کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں، جن کے مطالعے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور چونکہ سیرت کے جانے بغیر ہم شریعت کو حق سمجھ نہیں سکتے، اور جب ہم اللہ کے رسول کی قربانیوں کو نہیں جانیں گے تو ہمارے دل میں بھی اسلام کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا۔ تو یہ اصل مقصود ہے، لہذا ان کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب، اگر آپ کچھ کتابیں پہلے پڑھ چکے ہیں تو آپ کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی کتاب ہمارے مطالعے میں رہنی چاہیے اور اس کے مطالعے کا معمول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو مفید بنائے، اور کچھ لوگوں کے دل میں بھی اگر سیرت کے مطالعے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اس گفتگو کا حاصل اور مقصود جو ہے وہ گویا کہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ خوش رہیں، شاد و آباد رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔